اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ یہی توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ توحید ہر انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ توحید کا مادہ ہے واو ہا دال، اکیلا بے مثال۔ توحید کا معنی ہے یہ عقیدہ رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے توحید ذات، دوسری قسم ہے توحید عبادت، اور تیسری قسم ہے توحید صفات۔ پہلی قسم ہے توحید ذات۔ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، اپنی توحید کی بنیاد پر ممتاز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور پوچھا کہ آپ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ سورہ اخلاص جو سورہ نمبر 112 ہے اتری، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ آپ اس سورہ کے ذریعے دنیاوی خداؤں کو مات دے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 اللہ بھی نہیں ہو سکتے، 3 اللہ بھی نہیں ہو سکتے، اور ساری چیز اللہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14۔ وہ کھلاتا ہے اور خود کھاتا نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نیند کیا بلکہ اونگ تک بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، رات میں سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک اس کی فضیلت آئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے آیت الکرسی سیکھی۔ جب شیطان آیا تھا اور وہ مال غنیمت جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے وہ لے جانا چاہتا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو 2 مرتبہ وہ چھوٹ کے چلا گیا۔ تیسری مرتبہ یہ کہا کہ اب مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ آیت الکرسی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کو نیند کیا بلکہ اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جو معبود برحق ہے، تنہے تنہا ہے اللہ، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس کو نیند کیا اونگ تک بھی نہیں آتی۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھائے پیے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور اس آیت سے جو آیت الکرسی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے کہ جو سوئے اور اونگھے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا توحید نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہ تو ان کے زبان کی چکنی چپڑی باتیں ہیں، ان کے زبان کی باتیں ہیں،
پچھلے جو لوگ کہہ گئے اسی کی بات یہ لوگ دہرا رہے ہیں. اللہ غارت کرے انہیں. یہ لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں, کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اسی طرح کفار مکہ، خاص طور پہ عربوں کا جو دو قبیلہ ہے بنو خزاعہ اور بنو کنانہ غالباً، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی کہ اللہ کے پاس بیٹیاں بھی نہیں ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 149 اور 150. فاستفتهم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، فیمیل بنایا؟ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے رشتہ بھی قائم نہیں کیا. کفار مکہ ہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری قائم کر لی ہے، جناتوں سے رشتے قائم کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 کیا کہا اللہ نے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون. جنات سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری قائم کر لی ہے. اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور کہا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون. ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی. جنات جانتے ہیں کہ ان کو حاضر کیا جائے گا. اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں. توحید ذات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا، کسی کے اندر جا کے ملتا نہیں. اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر جا کے مل گیا ہے تو یہ توحید نہیں ہے. اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی اور کہا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 15 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے حصے دار بنا لیا. ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے. تو توحید ذات، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا بہت ضروری ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز اللہ ہے. اللہ اکیلا ہے، تین اللہ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 171 وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تم مت کہو کہ تین اللہ ہے، اللہ تو اکیلا ہے. انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ اکیلا ہے. رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہو اللہ کی ذات ایک ہے. پھر اسی طرح توحید ذات میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ دو نہیں ہیں، جیسا کہ آگ پوجنے والوں کا عقیدہ ہے، مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ روشنی کا اللہ اور ایک تاریکی کا اللہ. اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی، اس عقیدے کو بھی غلط ٹھہرایا اور کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 51 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون. اللہ نے کہا تم اللہ کے لیے دو اللہ نہ بناؤ، وہ تو تنہے تنہا ہے، تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو. جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، اس کے کوئی بال بچے نہیں. جس کے پاس ماں باپ ہو، بال بچے ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں، نہ ذات میں، نہ عبادت میں، نہ صفات میں. لیس کمثلہ شیء سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اب آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے توحید کی اور دو قسمیں جو علماء نے کی ہے. دوسری قسم توحید عبادت. عبادت کی تمام قسمیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، کسی طریقے کی بھی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، انسانوں اور جناتوں کو کیوں بنایا ہے؟ بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، قیام کھڑے ہونا ایک عبادت ہے، رکوع، سجدہ،
یہ تمام کام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. صدقہ و خیرات اللہ ہی کے لیے خاص ہے. نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے خاص ہے. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں. اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے. اللہ نے کہا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے خطاب کر رہا ہے کہ پکارو مجھے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے. صدقہ و خیرات اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو دینا ہے. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 38 فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المضعفون. قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو. یہ بہتر ہے، وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کا زیادہ مال ہو رہا ہے، زیادہ ان کو دیا جا رہا ہے. بھروسہ کرنا ہے اللہ پر، ڈرنا ہے اللہ سے. نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے آپ نظر و نیاز نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے نظر و نیاز کریں گے وہ چیز توحید کہلائے گی. اب میں آپ کے سامنے توحید صفات پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی صفات بے مثال ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ یہی نا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 واللہ الذی لا الہ الا ہو، معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب جو چیز پوشیدہ ہے اس کا اور جو چیز ظاہر ہے اس کا جاننے والا ہے. وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، مہربان ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. الملک، بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے. سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، بڑائی والا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں. وہ پیدا کرنے والا، صورت بنانے والا، اللہ کے بہترین نام ہے. آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے. وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کی تعریف کوئی لکھنا چاہے، اللہ کی صفات کوئی قلم بند کرنا چاہے تو دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں. ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ کون ہے؟ اللہ بیماری سے شفا دینے والا ہے. پوچھنا چاہوں گا بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. ایوب علیہ السلام کو شفا دی. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ایوب نے پکارا اپنے رب کو. کہا جاتا 18 سال تک بیمار رہے. آج ہم لوگ چند دن کے لیے بیمار پڑتے ہیں تو شکوے شکایت کرنے لگتے، لیکن ایوب علیہ السلام بیمار رہے، شکایت نہیں، 18 سال تک بیمار. اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری دور کر دی اور جو چیز لیا تھا اس کو لوٹا دیا. اللہ کون ہے؟ اللہ پریشانی میں تھامنے والا. اللہ کون ہے؟ پریشانی سے نکالنے والا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا اللہ نے. یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ ہی کو پکارا تھا، کسی کا واسطہ نہیں دیا، کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا. رب نے کہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. میں ترجمانی کرنا چاہوں گا ان آیتوں کی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں تھے. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیری ذات پاک ہے، تنہ تنہا تو ہی اللہ، میں تو ظالم ہوں.
اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اگر کوئی مومن آدمی، مسلم آدمی اس آیت کو پڑھے اور تکلیف میں ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، کوئی راستے نکال دے گا۔ اللہ کون ہے؟ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہے، مانگا اللہ سے، اللہ نے یحییٰ دیا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 اور 90۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، میرا کوئی وارث پیدا کر دے۔ رب نے دعا سن لی اور ان کا وارث پیدا کر دیا، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روزی روٹی کا انتظام کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24۔ اے میرے رب اگر تو نہیں دے گا تب تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر وسیلے کے مانگا تو رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کون ہے؟ اللہ فریاد سننے والا ہے، جو اللہ کو پکارے اللہ ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ویکشف السوء، تکلیفوں کو ختم کرتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ اللہ کون ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم لوگ تمام کے تمام اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ مالدار ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تمام مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کون ہے؟ مصیبت کے وقت تھامنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، خزانے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 7۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان و زمین کے خزانے تو صرف اللہ کے لیے، منافقین جانتے نہیں۔ یہاں تک کہ نبی نے کہا کہ میرے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50۔ یاد رکھیے اگر آپ توحید پرست ہیں تو آپ کے اندر اتحاد و اتفاق کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہی صحابہ تھے جب وہ توحید پرست بن گئے تو پہلے دشمن تھے لیکن بعد میں کس طریقے سے بھائی بھائی ہو گئے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29۔ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ یہی توحید کی بدولت آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک کو منا لے، باقی کوئی مانے نہ مانے۔ یہی توحید جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے۔ یہی توحید ہے، اس پر اگر خاتمہ ہوا تو جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 10 حدیث نمبر 26۔ من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی وہ صرف ایک اللہ کو مانتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آج بھی ہم اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید پرست بنیں۔ اللہ نے اسی کی دعوت تو دی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدائی پیدا نہ کرو۔ حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے اور توحید کی عمدہ تفسیر بیان کی ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گا ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اللہ کے آگے کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام جب توحید پرست تھے، مسلمانوں کے اندر جب توحید کا جذبہ تھا کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا، اللہ نے زمین کی خلافت دی، خلیفہ بنایا تھا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس توحید کی دعوت کو عام کریں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا جو لوگ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خود توحید پرست بنیں، ایک اللہ کو ماننے والے بنیں،
اپنے گھر والوں کو بنائیں، قریبی رشتہ داروں کو جگائیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور حکمت کے ساتھ۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، اور کبھی جب ضرورت پڑ جائے تو اچھے طریقے سے معاملے کے لیے مجادلہ بھی کیجیے۔ آئیے حکمت کے ساتھ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے۔ جو لوگ تین اللہ کو مانتے ہیں انہیں دعوت دیجیے کہ اللہ تو ایک ہے۔ جو دو اللہ کو مانتے ہیں انہیں دعوت دیجیے اللہ تو ایک ہے۔ جو تمام کو اللہ مانتے ہیں ان کو دعوت دیجیے اللہ تو ایک ہے۔ وہی حکمت جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائی تھی۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بھلا یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پرست بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔